بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حضرات اصل اور مفصل انشاءاللہ خطاب میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب تشریف فرمانے انہوں ہوئے گا. میں حضرت قاری صاحب کا خطاب تو سماعت فرما لیا. میں نے درمیان جملہ معترضہ سمجھو چند گزارشات چند منٹس کے اندر انشاءاللہ 3 بجے کے قریب حضرت حافظ صاحب کا خطاب شروع کرا دیا. عباد اور علم دے اندر ہے کہ ماہ محرم دی ابتدا اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کی گئی اور اسلام آباد جیسی شہر اندر آپ دے ایمان پر باس کی گئی اور نعوذ باللہ آپ کو کافر کہا گیا. اس وجہ تو اہل سنہ کے دل مجروح ہوئے زخمی ہوئے اور ہر سنی مسلمان نے اصحاب رسول اپنی عقیدت محبت کا اظہار کیتا اور عظمت اصحاب رسول کے حوالے نال تمام خطبہ کرام نے اپنے جذبات عقیدت اور محبت نو بیان فرماندے رہے. اصحاب رسول جو جس ہستی و شخصیت نو سب کو زیادہ فضیلت درجہ حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس بات تے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کہ انبیاء علیہ السلام تو بعد اللہ دی ساری مخلوق جو اعلیٰ و افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث اندر بھی نبوت کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر موجود ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بھی ہے صحیح البخاری اندر اسی نبی علیہ السلام دے زمانے جس ہستی نو سب کو زیادہ فضیلت دے سا صحابہ کرام جو وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ بھی صحیح البخاری کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے محمد بن الحنفیہ انہوں نے اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوچھا سوال کیا کہ ابا جی نبی علیہ السلام تو بعد
اس امت کے اندر افضل ترین شخص کون ہے؟ سوال کرنے والا بیٹا ہے کس کا؟ سیدنا علی کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام تو بعد افضل ترین انسان اس امت تھا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھا کہ اے ابا جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو بعد مقام کس کا ہے؟ تو فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سوال بیٹے نے انداز بدلا، پہلا سوال کسی کہ پیغمبر تو بعد افضل کون نے؟ جواب کسی ابو بکر۔ دوسرا سوال سی کہ ابو بکر تو بعد افضل کون نے؟ سیدنا علی کا جواب کسی سیدنا عمر۔ ان بیٹے نے انداز بدل کے فرمایا کہ اے ابا جی پھر تیسرا نمبر تے تہاڈا ہی ہوئے گا نا؟ یعنی پوچھا تیسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا تیسرا تو پھر تہاڈا ہی ہوئے گا نا؟ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، میرا تیسرا نمبر بھی نہیں، میں تے ایک مسلمین دے وچوں ایک شخص اہل ایمان جو ایک شخص یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، وہ گنا اس بات تے اتفاق ہے کہ سیدنا عمر تو بعد سیدنا عثمان نے، اور سیدنا عثمان تو بعد ساری مخلوق جو اور ساری انسانیت جو افضل ترین انسان چوتھا جس کا نمبر ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے اہل سنت کا بنیادی عقیدہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک خاص احساس اور مقام حاصل ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام دا جس رنگ اور جس انداز اتفاق کیتا ہے ایدی مثال تاریخ اسلام تو انہوں کسی اور دے بارے نہیں ملے گی۔ 13 سال نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ اندر نبوت اعلان تو بعد رہے۔ ان 13 سالہ بہت سارے لوگ اہل یعنی کہ ایمان داخل ہوئے، اسلام قبول کیتا ہے، ایدے کوئی شک نہیں، لیکن جیڑا بھی اسلام داخل ہویا ہے وہ دے مسائب بھی آئے نے، تکلیفاں بھی آئیاں نے، پریشانیاں بھی آئیاں نے، ماراں بھی پئیاں نے، سارے معاملات ہوئے نے۔ انہاں اپنی ذات لئی، اپنے ایمان لئی، اپنے اسلام لئی قربانیاں بھی پیش کیتیاں نے، مار بھی کھا دیے، پتھر بھی کھاتے نے، لیکن اکیلا شخص صدیق ہے جس نے سارے جس پر ظلم توڑے گئے اس واسطے کہ صدیق پیغمبر کا دفاع کر دے سکے۔ صحابہ کرام اپنی ذات کا، اپنی جان کے پر مار برداشت کر کے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، لیکن صدیق اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اور اپنی ذات سے بڑھ کے جس ہستی کا دفاع کرتے رہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس طرح بات کہی جائے کہ سیدنا صدیق نو اللہ نے پیدا ہی پیغمبر دفاع نہیں کیتا سی، آج بیٹھو تشریف رکھو جناب، آج ماشاءاللہ اصل بندے تھوڑے نے علماء بہت ہیں، تھوڑے واسطے کرسیاں نہ منگا لئیے سارے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہی دفاع رسول نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام دے دفاع نہیں، اور اس تو بڑی عظیم عبادت کوئی نہیں، اور اس تو بڑی ایمانی لذت اور سکون کوئی نہیں کہ بندہ دا انتخاب ہی اس واسطے ہوئے کہ تسا میرے محبوب علیہ السلام دا دفاع کرنا۔ نبی علیہ السلام دی 13 سال حفاظت۔ کچھ چیزاں ہوں گی نے جذباتی، کچھ ہوں دیا نے جذبات دے اندر کچھ عقیدت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزاں حقائق ہوں دیا۔ 13 سال نبی علیہ السلام دا دفاع جس ہستی نے کیتا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دی عمر جس وقت اسلام قبول کیتا ہے، سارے تاریخ پڑھے ہوئے، درسی کتابہ پڑھے ہوئے، سکولج پڑھے ہوئے طلباء
سکول جانا طلباء سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ سیدنا علی دی عمر کتنی سی؟ 10 سال. یعنی بچے جو سب تو پہلے اسلام قبول کس نے کیتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 سال دی عمر جدو اسلام قبول کیتا ہے، دفاع رسول لئی جس کا انتخاب ہوا وہ صدیق ہے. 11 سال 12 سال 13 سال دی عمر نو پہنچے، 14 سال دی عمر نو پہنچے. جب سیدنا علی دفاع رسول کے لیے تیار ہوئے، جوانی کی بلندی اور عروج پہ پہنچے، اس وقت پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا. علی رضی اللہ بستر مصطفیٰ پہ لیٹ گئے اور صدیق مصطفیٰ کو لے کے مدینہ طیبہ میں گئے. سیدنا علی کی ساری بہادری، ساری شجاعت، ساری دلیری، سارے غزوات، ساری جنگیں، سارا کفار کے خلاف لڑنا مدنی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا. جس ہستی نے مکہ مکرمہ میں رہ کے، یعنی سیدنا علی مدنی زندگی میں احد میں، بدر میں، خیبر میں، سارے غزوات میں ان کے کردار ایک بہادری، ایک شجاعت، ایک دلیری نظر آئے گی. کتابوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن 13 سال مکی جو زندگی ہے جس نے پیغمبر کا دفاع کیا ہے وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس مقام پہ پیغمبر علیہ السلام کو لے جانے والے، پہنچانے والے، حفاظت کر کے پیغمبر کو مدینہ طیبہ میں پہنچانے والے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. لمحہ لمحہ پیغمبر کی حفاظت. بلکہ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک جتھے بھی ذکر آئے گا نا، میں 3 دے قریب کیا سی تقریر شروع کرانی پسوڑی صاحب. 3 دے قریب اگے بھی ہو سکتا ہے تو پہلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی 10 منٹ تک قریب ہی رہے گا. میں انہوں کو زبردستی اصل ایک مجبوری ہے میری، میں جانا ہے انشاءاللہ، اس واسطے انہوں نے اجازت لئی ہے. بات تسی جڑا نا میری مجبوری کو نہیں توڑی. ہاں وہ نہ آج میرے نال ہی رہنا ہے ساری رات، وہ اس واسطے انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں. تو ذرا توجہ فرما لیجیے قرآن پاک دی آیات. قرآن پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. فرمایا محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تواڈے نال نازل ہویا ہے اس کو تسی پہنچا دو، بیان کرو. تو جب تسی تبلیغ کرو گے، واعظ کرو گے تو دکھ تکلیفاں پریشانیاں تے آن گے، لوگ مخالفت کرن. اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو. مولانا ثناء اللہ مرسری اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بندہ ملیا، مولوی ملیا، تو وہ مولوی بڑا میٹھا سی. انہیں کیا میٹھا ملائی ہونا ہے نا، مولوی سی میٹھا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت تواڈے بڑے مخالف نے، میرا تو مخالف ہی کوئی نہیں. تو میرے پیچھے ہر مسلک دے بندے جمعہ پڑھتے ہیں، ہر بندہ ہی جمعہ پڑھتا ہے بغیر کسی مسلک دی امتیاز. تو میں بڑی خدمت کی تھی دین. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرمان لگے کہتے پتھر پہ نہیں. ہو سکے جی من کنے پتھر مارنے، من تو لوگ میرے اتنے پھول سٹ دیں، ٹافیاں سٹ دیں، تو مینو کنے پتھر مارنے. فرمایا پھر جڑا سب تو اخلاق والا ہے انہوں تے پتھر پہ نہیں. تو تینوں پتھر نہیں پہ دے دا مطلب ہے کوئی گڑ بڑھتے ہے تیرے اندر کہ تو متھے دیاں تیوریاں ویک کے بیان کیتا ہے، اس نو پتھر پھینا ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لاجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. فرمایا جڑے سب تو زیادہ خلاق والے سن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تبلیغ کرن تے پتھر پہن تے تینوں پھول پہنے دا مطلب ہے کوئی رولا تے ہے کہ تو اس طرح پھر تبلیغ نہیں کیتی. تو متھے دیاں تیوریاں ویکھ کے، رنگ ویکھ کے، چودھری ویکھ کے، سردار ویکھ کے، ماحول ویکھ کے، علاقہ ویکھ کے، جویں دے لوگ آندے سن اوویں دے تو مسئلے کیتے تے اس واسطے پھر تینوں پتھر نہیں پہ سکدے. رب نے خود فرمایا محبوب پہنچاؤ، تو جدوں پہنچاؤ گے
قرآن پاک پڑھ لیجیے، جتنے بھی پہچان کا ذکر ہوئے گا نا ساتھ ہی مصائب کا ذکر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، آگے کی وتواصوا بالصبر، حق پہنچاؤ گے تو پھر صبر کرنا پائے گا، دکھ مسائب آن۔ فرمایا محبوب جی تسی حق پہنچاؤ، جو کچھ نازل ہوا ہے تسی بتلاؤ، واز کرو، تبلیغ کرو، تو جڑے دکھ آن گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو انہوں لوگاں تے حملیاں تو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اب میرا پیغام جو ہے واللہ یعصمک من الناس، گارنٹی کس نے دی ہے؟ رب نے۔ ضمانت کس نے دی ہے؟ رب نے، کہ رب بچائے گا تجھے۔ لیکن اس کی تفسیر کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ پھر غور کیجیے، اللہ نے فرمایا محبوب ہم تجھے بچائیں گے، ذریعہ کون بنا؟ صدیق۔ واللہ یعصمک من الناس کے اندر جتنا گہرے انداز میں سوچو گے، اس کے اندر تجھے جس شخصیت کی تصویر و عکس نظر آئے گا وہ سیدنا صدیق ہے۔ بچائیں گے ہم تجھے لوگوں سے، لیکن ذریعہ تو صدیق ہی ہے نا۔ مار رہے تھے مکہ مکرمہ کی گلی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کپڑا گلے وچ ڈالے ہوئے اسی اس نو وٹ چاڑ رہے سن، پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہویا اسی نشان گردن تے پہ گئے سن۔ پورے مکے میں کوئی نہیں آیا تھا سوائے صدیق، پورے مکے میں۔ وہاں لوگ اپنی جان بچاتے تھے، لوگ مارتے تھے، کافر تشدد کرتے تھے، صحابہ تڑپتے تھے، بلال احد احد کہتے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن اپنا ایمان بچاتے تھے۔ یہ ان کی قربانیوں کی انتہا ہے کہ انہوں نے ڈولے نہیں، اسلام چھوڑا نہیں، لیکن صدیق تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، اپنے آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے اور اپنے ایمان والے محمد مصطفیٰ کی بھی حفاظت کی ہے۔ باہر نکلے ہیں صدیق، آئے ہیں کھلے عام، کوئی نہیں آیا پوری قوم میں سے سوائے صدیق کیا کہتے ہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مار دے ہو ایسے ہستی و شخصیت نو جنہ دا ایک کوئی دعویٰ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کوئی قصور تو نہیں، کوئی جرم تو نہیں، اس تو علاوہ ان یقول ربی اللہ۔ کافران مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اور میں کہا کرتا ہوں چاہتے صدیق یہ ہے کہ مجھے مارنا شروع کر دیں، جب تک مجھے مارتے رہیں گے مصطفیٰ تو محفوظ رہے۔ پھر بے ہوشی کی حالت میں صدیق کو گھر لایا گیا، گھر والے مسلمان نہیں تھے۔ اسلام آباد جیسے شہر میں اندھا اور ملعون شخص یہ کہہ دے کہ صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پہ اور مسلمان کون ہوگا؟ ہمارا حوصلہ ہی ہے یا بے حسی ہے یا سستی ہے یا ایمان کے اس مقام پہ ہم نہیں پہنچے کہ ہمارے دل نہیں پھٹے، ہمیں کچھ نہیں ہوا اور ہم اپنے معاملات میں مصروف ہیں، کھانے میں پینے میں معاملات میں مصروف ہیں، جب صدیق کو کافر کہا۔ تو صدیق بے ہوش ہے، گھر میں اٹھایا کے لے جایا گیا، ہوش میں آئے، دودھ شہد میں لا کے پلانے کی گھر والے نے کوشش کی، لیکن فرمایا نہیں پیوں گا جب تک یہ نہیں بتلاؤ گے کہ میرے محبوب کی حالت کیا ہے۔ یا قرآن دی اور آیت وال توجہ کیجیے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پروگرام کفار نے بنایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافران نے پروگرام بنایا ہے پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ سولی چڑھا دیتا جائے یا آپ نو قتل کر دیتا جائے شہید کرتا جائے یا مکہ مکرمہ جو نکال دیتا جائے قرآن فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ سارے کافر مل کے پروگرام بنا رہے تھے منصوبہ بنا رہے تھے تدبیریں بنا رہے تھے پروگرام بنا رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ سے جان نعوذ باللہ کیسے چھڑائی جائے تو ابو جہل نے پتا کی کہ ہر قبیلے کے ایک جوان مجھے دے دو میں محمد مصطفیٰ سے وہ قتل کروا دیتا ہوں ہر قبیلے کا ایک جوان تاکہ کسی پر قتل کا الزام بھی نہ آئے یہ اجلاس ہے یہ میٹنگ ہے یہ پروپیگنڈا جاری ہے اور اس پر اجلاس پہ اتفاق ہو گیا کہ ہر قبیلے ایک ایک بندہ دے دیا جائے گا ابو جہل ایک پورا دستہ بنا لیا مصطفیٰ کو شہید کرنے کے جب وہ پورا دستہ بن گیا نا ہن ذرا قرآن دی آیت پہ غور کرنا وَيَمْكُرُونَ یہ سارے اکٹھے ہیں کون کافر اجلاس کس کا ہے توجہ ہے توڑی اجلاس کس کا ہے کافروں کا میٹنگ کن کی ہے کافروں کی اکٹھے ہیں کس پر کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کرنا ہے ابو جہل کہتا ہے ہر گھر سے ایک بندہ مجھے دے دو ہر قبیلے کا ایک بندہ مجھے دے دو ایک جتھا ایک دستہ تیار ہوا پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے اس پورے پروگرام کو ایک جملے میں رب نے کہا وَيَمْكُرُونَ وہ پروگرام بنا رہے تھے آگے الفاظ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میٹنگ کر رہے تھے اجلاس کر رہے تھے پروگرام مصطفیٰ کو شہید کرنے کا بنا رہے تھے میں بھی تدبیر کر رہا تھا ان کی تدبیر میں ان کے پروگرام میں یہ بات تھی کہ قبیلے کا ہر فرد ہمارے ساتھ ہو ہر قبیلے کا ایک بندہ ساتھ ہو تاکہ مصطفیٰ کو شہید کیا جائے وَيَمْكُرُ اللَّهُ میری آسمان پر تدبیر یہ تھی کہ تم سارے اکٹھے ہو کے جب محبوب کو قتل کرنے آؤ گے میں اکیلی تدبیر میری یہ ہوگی کہ میں اکیلا صدیق کو محمد کے دفاع کے لیے کھڑا کر دوں وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ جس طرح یاسمُکَ مِنَ النَّاسِ کے اندر صدیق ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ کے اندر بھی صدیق ہے اللہ کی تدبیر صدیق ہے رب کا فیصلہ صدیق ہے پیغمبر کو بچانے کے لیے جس ہستی کو کھڑا کیا گیا وہ صدیق ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ یہ اللہ کا پروگرام منصوبہ یہ ہے فرمایا محبوب ہجرت کی اجازت ہے مشہور باتیں ہیں سیرت کی کتابوں میں سین علی کو بلایا گیا اور اپنے بستر کی لٹا دیا مانتے ان کے حوالے کی خود جدھر چلے وہ کون تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ جو تدبیر اللہ نے کی تھی اللہ کی تدبیر آسمان پر کیا ہو رہی ہے کہ میں نے محبوب کو بچانا ہے کافروں کے گھیرے سے لیکن ذریعہ کیا بنانا ہے صدیق اس لیے میں کہا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لاٹھی ماری کافروں کے گھیرے میں آئے تو بچا لیے گئے اللہ کا امر تھا ابراہیم علیہ السلام کافروں کے گھیرے میں آئے تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا بچا لیا گیا عیسیٰ ابن مریم کافروں کے گھیرے میں آئے تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا بیت اللہ کافروں کے گھیرے میں آیا تو اللہ نے بابیلوں کو بھیج کے بچایا جب میرے محمد کافروں کے گھیرے میں آئے تو اللہ نے صدیق کے ذریعے محمد کو بچایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ یہ اللہ کی تدبیر ہے صدیق پھر لے گئے اور پھر آگے قرآن پاک کی آیت إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم مدد نہ کرو میرے محبوب کی فقد نصرہ اللہ تو اس کی تو مدد کر دی ہے کس نے اللہ کب اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے مل کے محمد مصطفیٰ کو وہاں سے نکالا تھا نکالنے والے کون تھے کافر پیغمبر کو مکہ سے نکالنے والے کون تھے کافر میں کیسے مان لوں کہ رب کہے کہ نکالنے والے کافر تھے اور تو ظالم کہے کہ لے جانے والا کافر تھا تو جھوٹ بولتا ہے رب سچ کہتا ہے تو ملعون ہے رب سچ کہہ رہا ہے کہ نکالنے والے کافر تھے اور لے جانے والا کون تھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
اللہ فرماتے ہیں اللہ تنصروا، تین گروہوں کا ذکر ہے اس دو جملوں میں. ایک تو ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ سورۃ توبہ ہے قرآن. نکالنے والے کون تھے؟ کافر. اللہ تنصروہ، رب شکوہ کرتا ہے کہ اگر تم مدد نہ کرو گے میرے پیغمبر کی. کافر تو نکال رہے، اور وہ لوگ جو تھے تو کفر میں یا ایمان نہیں لائے تھے لیکن چپ تھے، خاموش تھے. یا اصحاب رسول جو اپنے دکھ و تکالیف و مصائب میں تھے، اللہ نے سب سے یہ بات کہی اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے پیغمبر کی فقد نصرہ اللہ، تاکہ اس کی مدد اللہ نے کر دی ہے. معنی کیا بنے گا؟ علامہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے روح المعانی کے اندر، فرماتے ہیں ساری کائنات سے رب کا شکوہ ہے، اور اس شکوے سے اگر کوئی مستثنا ہے تو صدیق ہے. پوری دنیا سے رب کہتا ہے اللہ تنصروہ، اکیلے صدیق کے لیے کہتا ہے فقد نصرہ اللہ، اس کے اندر بھی صدیق ہے. فرمایا تم سب نے مدد نہ کی میرے پیغمبر کی، تم سے شکوہ رہے گا. میرے محبوب کی مدد کرنے کے لیے میرا صدیق جو ہے، صدیق محمد کی مدد کرے گا. اذ اخرجہ الذین کفروا سے مراد کفار ہے، اللہ تنصروہ باقی ساری امت ہے جسے شکوہ ہے. فقد نصرہ اللہ، اس سے مراد صدیق ہے، ہر شکوے سے مبرہ ہے تو صدیق ہے. رب کہتا ہے تم سب نے وہ حق ادا نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. تم نے میرے پیغمبر کی مدد کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی. مدد کس نے کی ہے؟ بولو فقد نصرہ اللہ. ایک ہے جسے صدیق کہا جاتا ہے. ثانی اصدق اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. میں کل ہی ایک مفسر کی باتیں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں پورا قرآن پڑھو، جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں صدیق کا ساتھ ذکر ہے. پڑھ لو قرآن. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ تنصروہ، ہاں ضمیر پیغمبر کی طرف، پیغمبر ہے فقد نصرہ اللہ، صدیق ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین میں اب ایک نبی ہیں دوسرے صدیق ہے. اذ ہما میں ایک نبی ہے دوسرے صدیق ہیں. اذ یقولو میں پیغمبر ہے، صاحب ہی میں صدیق ہے. لا تحزن کہنے والے نبی ہیں جس کو کہا جا رہا ہے وہ صدیق ہے. ان اللہ معنا، معنا میں ایک محمد مصطفیٰ ہیں دوسرے صدیق ہے. فرمایا من النبیین والصدیقین، جہاں نبوت کا مقام ہے ساتھ ساتھ صدیق کو نبوت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جائیے بخاری شریف پڑھ لے، جو صفات سیدہ خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کی بیان کی، انک لتصل الرحم وتقصی الرحم وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہی ساری صفات ابن دغنہ نے سیدنا صدیق میں بیان کی تھی. فرماتے ہیں جب کافروں نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، کہ پیغمبر رب چھوڑ گیا ہے، تو رب نے سورۃ والضحیٰ نازل کی. جب صدیق کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو اللہ نے ساتھ جڑی ہوئی سورۃ واللیل نازل کی، اور پیغمبر کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب تجھے راضی کر دے گا تمہیں رب. اور صدیق کے لیے آخر میں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ کی قسم جہاں نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے صدیق کو جوڑ کے رکھا ہے. قرآن میں، احادیث میں جناب پیغمبر علیہ السلام سفر ہجرت میں ایک ایک سفر میں ایک ایک لمحہ صدیق ساتھ ہے. حتیٰ کہ صدیق آج روضہ رسول کے اندر بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. کل اٹھا آپ کا حشر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، حوض کوثر بھی ساتھ ہوں گے، اور جنت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. جنت کے ہر دروازے سے آواز صدیق کو آئے گی. ایسا انعام، ایسا مقام اور کوئی نہیں پا سکا. اللہ سے دعا ہے اللہ نے صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے. انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت سلطان صاحب کا تفصیلی خطاب کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.